ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے رب کے سوا کبھی کسی سے امید وابستہ نہ کرنا۔ اگر کبھی ڈرنا ہوا تو اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ جس بات کا تجھے علم نہ ہو وہ بیان مت کرو۔ اے انسان، تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں۔ جو بات کسی کے بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش مت کرو۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں۔ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں کی بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان سے کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق سے طلب کرو۔ پھر اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک سوال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، کیا کوئی ایسا عمل ہے جسے وقت سے پہلے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو تم 3 مرتبہ یا ودودو یا حکیمو یا کریمو یا رحمان دل میں پڑھو اور اس شخص کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں دھوکہ اور تکلیف دے گا، لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مطمئن رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے بن جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ اونٹ کا سوراخ سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ زمین کی اچھائی یا برائی کا معیار اس کی پیداوار ہے۔ خیالات دل کی پیداوار ہیں، ان سے دل کی اچھائی یا برائی معلوم کی جا سکتی ہے۔ جس انسان کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی عادت نہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص پر اعتماد مت کرو جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اور اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہے اور عقل کا صدقہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا ہے۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہے
بلکہ یتیم در حقیقت وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہے۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے، تو وہ دونوں سے بچ جاتا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے بعد اس شخص سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی انسان سے امید رکھو اور نہ ہی شکوہ کرو۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے گناہوں اور عیبوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، آخری زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانہ طبقہ کھا پی کے مست رہنے والا ہوگا۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، فقیر اور نادر بالکل مردہ پائے جائیں گے، محبت صرف لفظوں اور زبان تک محدود رہے گی، اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہوں گی۔ وہ منہ پہ تعریفیں کریں گے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں گے۔ پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، شریف لوگوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا، کم ظرف اور دھوکے باز کو عقل مند اور دوست رکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کے ممبر پہ لوگ کرتب دکھائیں گے اور درس سننے والے درس میں زور زور سے ہنسیں گے۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہونے لگیں گے۔ انسانوں کے نزدیک سوائے دولت اور خواہشات کے اور کچھ واضح نہ ہوگا۔ وہ ہر انسان کی شخصیت کو دولت کے ترازو میں تولیں گے۔ اس دور کے انسانوں کے نزدیک کردار کی خوشبو سوائے ایک مذاق کے کچھ نہ ہوگی۔ یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کرنے لگے گا۔ ان کی غذا سے لے کر آب و ہوا تک ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، جب وہ زمانہ آئے گا تو مومن کیا کرے گا؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حساب و کتاب کرے کہ پورے دن میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ۔ وہ اس مومن کی علامت میں صرف یہی ٹھہرے گی کہ اس کی تنہائی پاک ہو۔ اس وقت جنت میں جانے والا انسان وہی ہوگا جو خواہشات سے نکل کے اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جائے گا۔ تنقید کرنے سے پہلے اپنے وجود سے سوال کرے گا کہ کیا وہ عیب جو دوسروں میں تلاش کر رہا ہے اس کے اپنے وجود میں تو نہیں۔ جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا تو اللہ اپنی رحمت کے خزانے اس انسان کے لیے کھول دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔
کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ انسان کی اصل اس کی عقل ہے اور اس کی عقل اس کا دین ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل اور زبان۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دے کر دشمن ہو جائے گا۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کے نظروں سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ جائے تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اپنوں کو اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔